اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ارشادات، فرمودات، ملفوظات۔ فرمایا بات یہ ہے کہ صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کے فساد سے خواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق پاک ہو۔ جیسے انسان کا بدن صلاحیت کی حالت اس وقت رکھتا ہے جب کہ سب اخلاق اعتدال کی حالت میں ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی خلط بھی بڑھ جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر روح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے۔ اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الصراط المستقیم ہے۔ صلاح کی حالت میں انسان معاذ خدا کا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی، اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بات بحضور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود پڑا ہوا ہے، اسی طرح قلب سینے میں پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر زمانہ یہ نہ آتا، مگر نہیں، اللہ نے اس کو ایک نذیر کے طور پر رکھا۔ قلب انسانی بھی حجر اسود کی طرح ہے، اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ماسو اللہ کے خیالات وہ بت ہیں جو اس کعبے میں رکھے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا قلع کما اس وقت ہوا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ان 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا گیا ہے، اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قوا بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، اسی طرح پر انسانی قوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی تمام قوا اور جوارے حکم انسانی کے نیچے ہیں۔ پس ماس واللہ کے بتوں کی شکست اور استحصال کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے، اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تذکرہ کرتا ہے، اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے قد افلح من زکاہا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں، وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غرض اس خانے کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے، اور اس جہاد کی راہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے
اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتاتا، بلکہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے۔ مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اسی طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس طرح پر سینے کو جو طرح طرح کے بتوں سے بھرا پڑا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لیے چلا کشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلا کشیاں نہیں کی تھیں، اور نفی اور اثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے پاس ایک اور چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں معاف تھے۔ جو نور عام میں تھا وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا اور ما سوى اللہ کے خیالات کو پاس پاس کرتا چلا جاتا تھا۔ تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور پھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو، وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گرتا، تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ محبت الانوار ہے، اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بت ہیں وہ توڑے جائیں اور اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلے پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدھے کو معاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے۔ نہیں، اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو اس میں مقصود فی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو، نہ کچھ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاک اور مقدس دل سے نکلے ہوئے دو شعر سماعت فرمائیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب تک عمل نہیں ہے دل پاک و صاف سے، کمتر نہیں یہ مشغلہ بت کے طواف سے۔ وہ لوگ جو کہ معرفت حق میں خام ہیں، بت ترک کر کے پھر بھی بتوں کے غلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔